صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعہ کو میں نے قربانی کرتے وقت یا جانور ذبح کرتے وقت جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اس کی وجہ بھی بیان کی تھی اور جس تصور کے تحت وہ اللہ کا نام لینا چاہیے اس کی بھی تشریح کی تھی. یہ بسم اللہ اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے یہ تو ہر موقع پر جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے وہ کہا جاتا ہے، اور جب تک یہ نہ کہا جائے تو اس وقت تک ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. لیکن ایک جملہ ہے جو قربانی کے وقت، خاص طور پر قربانی کے وقت جب آدمی جانور ذبح کرے تو اس وقت میں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ یہ جملہ کہے جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھا، یعنی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جس کے معنی یہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، نسک کے معنی عربی زبان میں قربانی کے بھی ہوتے ہیں اور اس کو ہر عبادت کے لیے بھی بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں. اور پھر آگے یہ فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. تو اس میں ایک بات تو یہ یاد دلائی گئی ہے کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں اس کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، میں اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کروں. اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی نماز پڑھے یا قربانی کرے یا کوئی اور عبادت ادا کرے تو وہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کی رضامندی، کسی اور کی خوشنودی کا کوئی دخل نہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے العیاذ باللہ، یا قربانی کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، کبھی سب دیکھیں گے کہ میں نے اتنے سارے جانور قربان کیے اور لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے یا اس نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ قربانی کی ہے. لوگوں کو خوش کرنے کا خیال اگر ہو، اللہ بچائے، تو یہ ریاکاری ہے، یہ نام و نمود ہے.
یہ شہرت طلبی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کا مقصد ہے، تو پھر یہ اللہ کے لیے نہ رہی۔ جو عبادت بھی کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ بچائے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے ریاکاری کی خاطر، دکھاوے کی خاطر، تو اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا۔ یہ شرک کے جیسی چیز ہے، اللہ بچائے، ریاکاری جو ہے۔ تو میں جو بھی عبادت کروں، صدقہ دوں، خیرات کروں، کوئی بھی کام کروں، اس میں سوائے اللہ تعالی کی رضامندی کے کوئی اور بات مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ تو میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ ایک تو یہ یاد دلایا جا رہا ہے عین قربانی کے وقت میں یہ کہو تاکہ تمہاری نیت خالص ہو جائے، اس میں دکھاوے کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی دوسرے کو دکھانے کا پہلو شامل نہ ہو، دکھاوے کا پہلو شامل نہ ہو۔ صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، اس میں سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو۔ اس میں یہ خیال نہ ہو کہ بھئی میں اگر یہ کروں گا تو دنیا میں سخی کہلاؤں گا، بلکہ خالص اللہ کے لیے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، خفیہ طریقے سے کسی کو دکھائے بغیر چپکے سے کسی کو دے دے، اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اس کی بڑی فضیلت۔ لہذا یہ عبادتوں کے اندر تو یہ معاملہ بالکل واضح ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ البتہ کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے یا انسان کا نفس بہکا دیتا ہے، اور وہ ایک اچھے کام میں اور عبادت میں وہ کوئی ایسی کھنڈت ڈال دیتا ہے کہ اس میں انسان کی نیت خراب ہو جاتی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی تقریب کے موقع پر وہ تقریب کرنے والے کو کچھ ہدیہ دیتے ہیں۔ ہدیہ دینا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محبت کے ساتھ کوئی ہدیہ پیش کرے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ صدقے کا تو ہے ہی ثواب، لیکن ایک مسلمان صرف محبت کی خاطر دوسرے کو ہدیہ پیش کر رہا ہے، بھئی تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہیں ہدیہ، تم میرے رشتہ دار ہو، رشتہ داری کی وجہ سے میں دے رہا ہوں، صلہ رحمی ہے، بڑی زبردست فضیلت ہے صلہ رحمی کی۔ تو آدمی اگر اس نظر سے ہدیہ دے کہ یہ میں محبت سے دے رہا ہوں، اور اس محبت سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کہ میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی ہدیہ پیش کیا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تہادوا تحاببتم، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تمہارے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ لیکن آج کل
یہ ایسی صورت بن گئی ہے تقریبات کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر اگر کوئی شخص شادی میں شرکت کرنے جاتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی یا اپنے کسی دوست کی تقریب میں جاتا ہے، تو ہدیہ لے کر جانا لازمی ہے، کوئی تحفہ لے جانا لازمی ہے۔ بسا اوقات انسان کو دل میں یہ اس کی خواہش نہیں ہوتی دینے کی، وہ دل سے اس کا تقاضا نہیں ہوتا کہ میں ہدیہ دوں، لیکن مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ اگر نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اگر نہیں دوں گا تو تقریب والا ناراض ہو جائے گا، اور اگر نہیں دوں گا تو دنیا کیا کہے گی کہ بھائی اتنا قریبی دوست تھا، اتنا قریبی رشتہ دار تھا، مگر اس نے نکاح کے موقع پر اس کو کوئی ہدیہ بھی نہیں دیا، کوئی تحفہ بھی نہیں دیا۔ اب یہاں جو دے رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا، کیونکہ اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا، اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس لیے دے رہا ہے کہ میں لوگوں کی اعتراض سے بچ جاؤں اور لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو اب جو دے رہا ہے وہ لوگوں کی خاطر دے رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو یہ ان صلاتی و نسکی للہ میں داخل نہ رہا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ خالص ریاکاری ہو گئی، یہ خالص نام و نمود ہو گیا۔ بلکہ بہت سے معاشروں میں اب بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ جو شخص شادی بیاہ کے موقع پر کوئی پیسے دیتا ہے تو باقاعدہ اس کی فہرست تیار ہوتی ہے، فلاں نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، اور وہ فہرست محفوظ رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے ہاں جب تقریب ہو تو میں بھی کم از کم اتنا ضرور دوں جتنا اس نے مجھے دیا تھا۔ یہ نیوتا کہلاتا ہے، اور یہ نیوتا جو ہے اس کو قرآن کریم نے صراحتاً منع فرمایا۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اگر تم کسی دوسرے کو ہدیہ اس نیت سے دے رہے ہو کہ وہ پلٹ کر تمہیں اس سے زیادہ دے گا تو یہ اللہ کے ہاں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے تمہارے لیے یہ کرنا۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تقریبات میں جو ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں اس کا مقصود یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو خوش کیا جائے، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں۔ لہذا نہ صرف یہ کہ وہ ثواب نہیں الٹا گناہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے تو فلاں کی شادی میں یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو فلاں کو اتنا دیا تھا اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، یا دیا تو کم دیا۔ اس کی باقاعدہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس سے دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے، اور محبتوں کا فائدہ حاصل ہونے کے بجائے نفرتیں پیدا ہو۔ تو یہ شیطان نے ایک اچھے کام کے اندر جو ثواب کا کام تھا اس نے اس طرح کھنڈک ڈال دی کہ بجائے ثواب کے وہ گناہ بن گیا۔ تو یہ آیت ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ جو کوئی کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ اگر کسی عزیز کے ساتھ، یہی آگے مانا ہے ان محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جینا اللہ کے لیے اس طرح ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں چاہے وہ دیکھنے میں ثواب کا کام نظر نہ آ رہا ہو، لیکن میں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں سو رہا ہوں تو اللہ کے لیے سو رہا ہوں کہ میں تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں۔ میں کھا رہا ہوں تو اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اس سے میرے جسم کو تقویت حاصل ہوگی، میرے نفس کا حق ادا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اس سے جو قوت حاصل ہوگی وہ اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں صرف کروں گا۔ تو تمہارا کھانا بھی عبادت، تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا چلنا بھی عبادت، تمہارا پھرنا بھی عبادت، تمہارا کمائی کرنا بھی عبادت۔ حلال طریقے سے کمائی کرو
اور صحیح نیت کے ساتھ کرو، سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق کرو، تو یہ بھی تمہارے لیے بات ہے۔ محیایا للہ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی ساری زندگی اللہ کے لیے۔ اور تو یہ بھی چیز جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے یہ بات۔ اب اگر جو کام تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، کوئی احسان کا کام کر رہے ہو، تو اس احسان کا کام بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے لیے کرنے کا ایک بہترین مراقبہ اللہ تعالی نے سورہ دہر میں بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ہمیں تمہاری طرف سے نہ کوئی بدلہ چاہیے ولا شکورا، یہاں تک کہ تمہاری طرف سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اب ہمارے دلوں میں بسا اوقات یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے ہم نے تو فلاں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس نے ہمارا جواب میں شکریہ کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تو اللہ بچائے یہ کیا ہوا کہ اس کے معنی یہ کہ جو تم نے دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا تاکہ دوسرا تمہارا شکریہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ شکریہ ادا کرے، یہ اس کا فرض ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا فعل ہے اپنا، تمہیں اس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا تو اس پر کوئی برا ماننے کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے دے، وہ صلہ رحمی کوئی نہیں۔ اس نے بھی تمہارے ساتھ صلہ رحمی کی تھی، تم نے بھی کر دی، بدلہ ہو گیا۔ لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے، یعنی تمہارے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا اور تم اس کے جواب میں صلہ رحمی کر رہے ہو۔ وہ تو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور قطع رحمی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے در حقیقت صلہ رحمی۔ یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی تم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ دوسرا اس کا جواب دے، صلہ رحمی اس لیے نہیں کی تھی کہ دوسرا شکریہ ادا کرے، بلکہ صلہ رحمی اس لیے کی تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ مقصد حاصل ہو گیا تمہارا، تم نے کر دیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اگر دوسرا شکریہ ادا نہیں کرتا تو کچھ پرواہ کی بات نہیں، دوسرا بدلہ نہیں دیتا کوئی پرواہ کی بات نہیں، اس واسطے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ انشاءاللہ وہاں جا کے ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ دنیا کے شکریہ اور دنیا کے بدلے اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، جو بدلہ وہاں پر ملنے والا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو ہم سے کہلوائی جا رہی ہے قربانی کے وقت میں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ وہ نسخہ کیمیا ہے، کیمیا کا نسخہ جو مٹی کو سونا بنانے والا، کہ ہر کام بندے کا جو دنیا میں کر رہا ہے، وہ چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، کمانا ہو، کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ ہو، یہ سب کا سب چیزیں عبادت بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی مستحق ٹھہرتی ہیں، اگر انسان بس ذرا سا اپنا زاویہ نگاہ بدل لے، اپنا سوچنے کا انداز بدل لے۔ سوچنے کا انداز یہ ہو کہ میں تو جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس جب یہ ہو گیا تو تمہاری جینا مرنا تمہارا اللہ کے لیے ہو۔ اور ہمارے حضرت شیخ عارفی قدس اللہ تعالی سرہ ہمیں یہ تعلیم دیا کرتے تھے، اور بڑی کام کی تعلیم ہے، کہ جب صبح کو اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو،
دعا کرتے ہی ہیں سب نماز کے بعد، تو اس دعا کے اندر یہ جملہ کہہ لیا کرو، یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا کہہ لیا کرو؟ یا اللہ آج سارے دن جو کام کروں گا وہ اللہ آپ کے لیے ہوگا، جو کام کروں گا آپ کے لیے ہوگا، اور کھاؤں گا تو آپ کے لیے کھاؤں گا، کماؤں گا تو آپ کے لیے کماؤں گا، اپنے بیوی بچوں سے اگر بات کروں گا، ہنسوں گا، بولوں گا، وہ بھی آپ کے لیے کروں گا، کیونکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے مجھے کہ ان کے ساتھ اسے سلوک کیا جائے. رشتہ داروں سے ملوں گا تو آپ کے لیے ملوں گا، کیونکہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اپنے دوستوں سے ملوں گا، ان کے ساتھ اگر کوئی خوش طبعی بھی کروں گا، کوئی ہنسی مذاق کی جائز بات بھی کروں گا تو آپ کے لیے کروں گا، کیونکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے تھے. تو صبح سے لے کر شام تک جو کام کروں گا اللہ آپ کے لیے کروں گا، یہ جملہ کہہ کر تصور کر لو، اور پھر اس پر مدد بھی اللہ ہی سے مانگ لو. یا اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا اور اپنی طرف سے یہ عزم کر لیا کہ میں جو کام کروں گا آپ کے لیے کروں گا، لیکن میں خود سے میں کمزور آدمی ہوں، میں خود سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ مجھے اس ارادے پر اور اس عزم پر ثابت قدمی بھی آپ ہی عطا فرمائی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اگر کسی کو یاد ہو وہ پڑھ لیا کرے، نہ یاد ہو تو یاد کر لے، اور نہ کر سکے تو کم از کم اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے. کیا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. یہ مناجات محبوب میں بھی لکھی ہوئی دعا. کیا کہہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ، دعا کرتے فرما رہے ہیں، اے اللہ ان نواسینا، ہماری پیشانیاں، و جوارحنا، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے اعضاء، نواسینا و جوارحنا بیدک، اللہ سب آپ کے قبضے قدرت میں. لم تملکنا منها شیئا، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، مالک آپ ہی ہیں، ہمیں دے رکھے ہیں یہ اعضاء، یہ جوارح، ہمارے دل، ہمارے پیشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح، اے اللہ سب آپ کے قبضے میں ہیں، آپ نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا، مالک آپ ہی ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں. جب یہ بات ہے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے یہ بات کی ہے تو فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے. یعنی ہم اپنے دلوں کو، اپنی پیشانیوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو جو بھی استعمال کریں وہ آپ کی قدرت سے ہم آپ ہی کے لیے استعمال کریں. فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہمیں سیدھے راستے کے راستے پر پہنچا دیجئے. یہ کیا دعا، عجیب دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اسی کو آپ اردو میں کہہ لیں، یا اللہ ہمارا سارا وجود، ہمارے دل کی تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں، جذبات، جو کچھ ہیں، اے اللہ آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ ہی اس کے مالک ہیں. تو اپنے فضل و کرم سے میں نے جو ارادہ کیا ہے کہ میں ہر کام اللہ کے لیے کروں گا، تو اے اللہ اس کی مجھے توفیق بھی عطا فرما دی، اس کے اوپر مجھے ثابت قدم بھی رکھی ہے، ثابت قدمی بھی عطا فرمائی. یہ پڑھ لیا کرو صبح کو، یہ دعا کر لیا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو انشاءاللہ پوری زندگی عبادت بن جائے گی. محیای و مماتی للہ رب العالمین میں داخل ہو جائیں. رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے کر دیکھ لو کہ بھائی آج کے دن میں مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا کہ نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا الحمدللہ، یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ میں آپ کی حفاظت میں رہا اور مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. اگر ہو گئی تو اسی وقت توبہ کر لو، یا اللہ غلطی ہو گئی، میں نے ارادہ کیا تھا مگر میرے نفس نے، شیطان نے مجھے مجبور کر دیا، مجھ سے فلاں کام میں غلطی ہو گئی،
فلاں کام مجھ سے گناہ کا ہو گیا، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. استغفار توبہ کر کے سو جاؤ. روز یہ کام، 2 منٹ کا کام، 2 منٹ بھی نہیں لگتے. 2 منٹ کا کام صبح اور 2 منٹ کا کام رات کو. یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، خوشگوار انقلاب، ایسا انقلاب کہ جو دنیا اور آخرت کو خوشگوار بنا دے گا انشاءاللہ. اس کا اہتمام کر لیں. یہی معنی ہے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.